الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آج پارلیمانی لیڈرز کی میٹنگ میں ملٹری کورٹس کا فیصلہ ہو جائے گا اور منڈے کو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اس پہ شاید ووٹنگ بھی ہو جائے۔ خاص طور پر جو میڈیا میں وزیر اعظم کے کوالیفائی اور ڈسکوالیفائی کی باتیں ہو رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عوام کوالیفائی ہونے جا رہی ہے۔ 184(3) کے تحت مفاد عامہ کا کیس ہے، کوئی ڈسکوالیفائی ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا، لیکن عوام کوالیفائی ہونے جا رہی ہے۔ اور 23 مارچ 1940 کے بعد 23 مارچ 2017 تکمیل پاکستان کا اور تعمیر پاکستان کے آغاز کا سال ہوگا، اور آرٹیکل 190 کے تحت سپریم کورٹ کو پورا اختیار حاصل ہے کہ پاکستان کے کسی بھی ادارے اور تمام اداروں کو آرٹیکل 190 کے تحت اپنی مدد اور اپنے فیصلے پر امپلیمنٹ کے لیے بلا سکتے ہیں، اور جو بھی فیصلہ آئے 119 آرٹیکل کے تحت اس پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے۔ اور دوسری بات، جو آج کل میرا لاہور دفتر کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے عوامی مسلم لیگ کا، یا لال حویلی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ میں 20 کروڑ لوگوں کے گھروں میں اور دلوں میں دفتر بنا چکا ہوں، آپ لوگ میڈیا کے تعاون سے۔ اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے لال حویلی لینے کے بعد یا ہمارا عوامی مسلم لیگ لاہور کا آفس لے کر کوئی ان کو ٹھنڈ پڑ جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ اور پاکستان کے اہم ترین مہینہ ہے مارچ، 5 دن اوپر اور 5 دن نیچے۔ اور اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ پرانے سجاد شاہ صاحب کا دور ہے جب وہ سپریم کورٹ پر حملہ کر سکتے تھے، تو وہ بھول جائیں۔ آج پاکستان کی سب سے اسٹرانگ پارٹی پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں جتنے لوگ آج رات کو اپنے پسند کے چینل پر اپنی من پسند بات سننا چاہتے ہیں، وہ اس ملک کی تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اور وہ لوگ جو ان کو مشورے دے رہے ہیں، جنہوں نے پہلے مشورے دے کے قطری خط سے مروایا، اور جنہوں نے مشورے دے کر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں آ رہا ہے، بلف گیم مت کھیلو، فیصلہ عوام کے حق میں آ رہا ہے، فیصلہ مفاد عامہ کے تحت آ رہا ہے، اور شیخ رشید کا کیس انشاءاللہ 62, 63 امین اور صادق کا وہ انشاءاللہ ایک تاریخی فیصلہ آنے جا رہا ہے۔ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول ہوگا اور ہم اس پہ من و عمل درآمد کی خواہش رکھیں گے۔ سب سے خوش آئند بات ہے کہ یہ لوگ نہیں جان سکے کہ فیصلہ کب آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی تمام کوششیں ناکام ہیں۔ یہ سٹیپ ڈاؤن کی بھی ایکسرسائز کر رہے ہیں، عوام سے لڑنے کی بھی اور ایکسرسائز کی تیاری کر رہے ہیں، عوام کے معاملات کو الجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس کیس کی خوبصورتی یہ ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود ان کو بھنک نہیں پڑ سکی کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، اس لیے یہ وہ گینگ آف 12 یا 15 جو ہیں وہ بلف گیم کھیل رہے ہیں۔ تھینک یو۔ ابھی آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں، جہاں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ آج واضح ہو گیا کہ سچ کیا تھا اور وہ تھا کیا، یہ کیس تھا کیا، کیونکہ لوگوں کو اتنا اس کے اندر ہر قسم کی جو وہ موٹو گینگ تھی، باہر نکلتے تھے، ہر روز کوئی نہ کوئی بات کرتے تھے، لوگوں کو سمجھ نہیں تھی کہ ایشو کیا ہے۔ میں ایشو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ ایشو تھا کیا۔ ہم نے پینما کے اوپر اپنی آواز بلند کی، جو کام تھا اپوزیشن کا، انکشافات ہوئے پینما میں، جو آئی سی آئی جے نے انکشافات کیے، اس میں شریف خاندان کی پراپرٹیز نکلائیں، ان کے نام پہ جو کمپنیز تھی ان کی پراپرٹیز تھی مے فیئر کی۔ ہم اپوزیشن میں تھے، ساری اپوزیشن نے جواب طلب کیا، میں اکیلا نہیں تھا،
ہم جتنی جوائنٹ اپوزیشن تھی ہم نے سب نے کہا کہ نواز شریف جواب دیں. انہوں نے جو پارلیمنٹ میں جواب دیا اس میں تضاد آ گئے. انہوں نے جو جواب دیا اور ان کے جو بچوں کے جواب تھے ان میں ہی فرق آنا شروع ہو گیا. سب کو یہ کہانی پچھلے 8 مہینے سے پتا ہے. اس کے بعد جب نواز شریف نے جو جوائنٹ اپوزیشن نے نواز شریف سے جب ڈیمانڈ کیا سوال کیے اور جب انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں جواب دیا جائے جو کہ ایک اپوزیشن کا حق ہے, فرض بھی ہے, حق بھی ہے کہ گورنمنٹ سے جواب طلب کرے جبکہ پبلک کا پیسہ چوری ہو. جب ہم نے ان سے جواب مانگا اور ٹی او آر کہا کہ یہ ایک کمیشن بنا دو ان کے مطابق جواب دو, تو وہاں ان کے سینئر وزیر خواجہ آصف نے کہا کہ میاں صاحب فکر نہ کریں, لوگ بھول جائیں گے اس کو, پینما کو تھوڑی دیر میں لوگ بھول جائیں گے. تب ہم سڑکوں پہ نکلے اور سپریم کورٹ میں پہنچے جب ہمیں پارلیمنٹ سے کوئی امید نہیں تھی. میں نے اسپیکر کے سامنے بھی ریفرنس دائر کی, اسپیکر کے سامنے ہم نے ریفرنس دائر کی کہ یہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں اس کے جو انہوں نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے ہوئے نواز شریف نے نئے انکشافات ہوئے ہیں ان کے خلاف ریفرنس ہو. اسپیکر نے نواز شریف کی ریفرنس نہیں بھیجی الیکشن کمیشن کو, میری بھیج دی جو نواز شریف نے میرے پہ کی. اب سب سے پہلے میں آج اسپیکر سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ نے نواز شریف کی ریفرنس نہیں بھیجی جس کا میں نے انکشاف نہیں کیا, جس کا باہر دنیا میں ساری دنیا کے اندر نواز شریف کی تصویریں چھپی, 5-6 دنیا کے سربراہ تھے جن کے نام آئے, تو میں تو اپنا اپوزیشن کا کام کر رہا تھا. آپ نے میری ریفرنس کیسے بھیج دی الیکشن کمیشن کو جبکہ آپ کو بھیجنی چاہیے تھی نواز شریف کی جس کی آپ نے نہیں بھیجی. میں آج سب اپنی قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس ملک میں صرف نام کی جمہوریت ہے. جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے ایگزیکٹو کام کرنا, قانون بنانا. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ اگر گورنمنٹ کوئی قانون توڑے یا گورنمنٹ میں لوگ پبلک کا پیسہ مس یوز کریں تو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ اس کی نشاندہی کریں اور جواب طلب کریں. میں وہ کر رہا تھا جو اپوزیشن کا کام ہے. میں اسپیکر سے آج پوچھتا ہوں کہ آپ نے جب میری ریفرنس بھیجی اور نواز شریف کی ریفرنس نہیں بھیجی, کیا یہ جمہوریت تھی؟ اور میری ایک ریفرنس نہیں, ایک ریفرنس گئی, انہوں نے میرے اوپر 4 کیسز کیے, جہانگیر ترین کے اوپر علیحدہ کیسز کیے, میرے پہ علیحدہ کیے, 4 کیسز کیے. ابھی بھی ایک سپریم کورٹ میں کیس ہے. میری غلطی کیا تھی کہ میں ان سے جواب مانگ رہا تھا جو کہ اپوزیشن کا کام ہے. یہ کیا کر رہے تھے؟ اپوزیشن کا منہ بند کر رہے تھے. اسپیکر نے مل کے شریف خاندان کے ساتھ میری آواز بند کرنے کی کوشش کی, مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی. یہ بلیک میل ہوتی ہے. جمہوریت کے اندر برطانیہ کا پرائم منسٹر ڈیوڈ کیمرون کا جب نام آیا تو کیا کیا اپوزیشن کے جیرمی کاربن نے لیبر پارٹی کے برطانیہ میں, انہوں نے جواب مانگا اسے. کیا ڈیوڈ کیمرون نے اس کے اوپر کوئی کیسز کھول دیے؟ کیا اس نے اس کی کوئی ریفرنس اس کو ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کی؟ ڈیوڈ کیمرون نے آ کے پارلیمنٹ میں جواب دیا اور سیٹسفائی کیا اپوزیشن کو جواب دے کے. اس نے اپوزیشن پہ حملہ نہیں کر دیا, اس نے ہمارے منہ بند کروانے کی نہیں کوشش کی. یہ ہے جمہوریت. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کو قانون کے دائرے میں رکھیں. آپ گورنمنٹ کے جو وزیر ہیں یا وزیر اعظم ہیں وہ ملک کے قانون نہ توڑے, وہ ملک کا پیسہ نہ چوری کرے. نہیں تو آمریت میں اور یہ نواز شریف کی جمہوریت میں کیا فرق ہے؟ آمریت میں صرف یہی ہے نا کہ آپ پوچھ ہی نہیں سکتے. حسنی مبارک سے کوئی نہیں پوچھ سکتا تھا, کوئی کسی ڈکٹیٹر سے نہیں پوچھ سکتا تھا. کسی جو بھی یہ صدام حسین, کرنل گدافی جو آئے,
ان کو کوئی پوچھنا تھا یہ جو مرضی کریں, ملک سے پیسے باہر بھیجے, جو مرضی کریں, جمہوریت میں جواب دیں. تو انہوں نے میرے اوپر کیسز کیے, الیکشن کمیشن نے بھیجا یہ کیس. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں نے ساری جواب دے دی الیکشن کمیشن کو. ہمارے وکیل نے ساری چیزیں جو بھی انہوں نے سوالات میرے سے کیے تھے وہ سارے پورے کر دیے. ہم نے ان کو یہ بتایا, انہوں نے جو میرے سے پوچھا, میں نے بتایا کب فلیٹ لیا گیا لنڈن کا 83 میں, اس کی ایویڈنس دی. میں نے بتایا کہ 2003 میں بیچا, اس کی سیلز ڈیڈ دکھائی. میں نے جو وہ پیسہ وہاں سے جو پیسہ پاکستان لے کے آیا اس کی منی ٹریل دکھائی. کیس کیا ختم ہو گیا کیس. ہم پہلے ہفتے دسمبر سے اپنا کیس ان کو پیش کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈیٹس پہ ڈیٹس چلی جا رہی ہیں. ان کا وکیل آ نہیں رہا, ایڈجرنمنٹس مانگ رہا ہے. وہ کیوں مانگ رہا تھا؟ کیونکہ وہ جو موٹو گینگ ہے اس نے سپریم کورٹ میں سے نکل کے عمران خان کو ٹارگٹ کرنا تھا. حالانکہ عمران خان کا سپریم کورٹ میں تو کیس جواب نواز شریف نے دینا ہے. وہ موٹو گینگ ہر روز آ کے عمران خان کو برا بھلا کہتی تھی اور یہ جان کے کیس نہیں کمپلیٹ ہوتا تھا کیونکہ ان کو کہنے کے لیے کچھ نہیں رہ جانا تھا. اس لیے انہوں نے اس کو لمبا کیا, یہ ڈریگ کرتے گئے, کبھی اور چیزیں ایڈ کر دیں. اور کیس یہ میں آپ کے سامنے کیس رکھ دیے. کیس تو یہ تھا کہ میں یہ بتاؤں کہ میں نے کب فلیٹ لیا. 83 میں عمران خان کرکٹ کھیلتا تھا, تب میں کوئی گورنمنٹ میں نہیں تھا. شوکت خانم کے لیے جو پہلا روپیہ اکٹھا کیا گیا وہ 7 سال کے بعد. شوکت خانم زندہ تھی جب میں نے فلیٹ لیا, ایویڈنس میں نے دی. میں نے فلیٹ بیچا 2003 میں, سیلز ڈیڈ دکھائی, اس کے بعد منی ٹریل دکھائی کہ پاکستان میں پیسہ بینکوں کے ذریعے لے کے آیا. ہم وہ پاکستانی ہیں جو حلال کی کمائی باہر کرتے ہیں اور پاکستان میں پیسہ لے کے آتے ہیں. نواز شریف کے اوپر کیا الزام ہے؟ یہاں سے چوری کیا پیسہ, منی لانڈرنگ کی, یعنی کہ یہاں سے بینکوں کے ذریعے نہیں, چوری کر کے انہوں نے پیسہ باہر لے کے گئے, جو کہ اسحاق ڈار کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ میں ہے. اور پھر بتایا نہیں, ان کی سٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے بار بار, ان کی مریم نواز کی سٹیٹمنٹ ہے, وہ سلمان شہباز کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہماری کوئی باہر پراپرٹی نہیں ہے. 2016 میں انکشاف ہو جاتا ہے, ان کو ماننا پڑتا ہے, پھر مجبوراً جھوٹ پہ جھوٹ شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک طرف انسان, ایک آدمی پاکستانی باہر حلال کی کمائی کرتا ہے, باہر پیسہ بناتا ہے, وہ بیچ کے پاکستان پیسہ لے کے آتا ہے, بینکوں سے لے کے آتا ہے. دوسری طرف یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ایک ہی چیز ہو گئی. ایک طرف پاکستان میں پیسہ آ رہا ہے, ڈالرز آ رہے ہیں, دوسری طرف پاکستان سے باہر ڈالر جا رہے ہیں اور چوری کر کے, نہ ٹیکس دیے ہوا ہے, نہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو میں آج اسپیکر سے پوچھتا ہوں کہ کیا ایاز صادق آپ کا کوئی جواز رہ گیا ہے قومی اسمبلی کے اسپیکر رہنے پہ؟ یہ جو اب آ گیا ہے الیکشن کمیشن میں, کیا آپ کو قومی اسمبلی کا اسپیکر رہنا چاہیے؟ کیا آپ کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ نواز شریف کے تو ساری قوم کو پتا ہے نا جو سپریم کورٹ میں کیس چلا ہے اور جو قطری خط آیا ہے. مجھے کوئی قطری خط نہیں آیا تھا, میں نے پیسے لیے ہیں, میں نے ڈکلیئر کیے, میں نے بتایا پیسہ ہے. میں وہاں 33% ٹیکس دیتا تھا انگلینڈ میں, وہ ٹیکس والے پیسے کو میں یہاں لے کے آیا ہوں. سارا 1 روپیہ میرا باہر نہیں ہے, 18 سال باہر کمائی ہے, سارا پیسہ پاکستان میں میرے نام پہ ہے. میں نے کوئی سلیمان خان اور قاسم خان کے نام پہ پیسے نہیں رکھے, میرے نام پہ ہے سب کچھ, یہاں ہے, ڈکلیئرڈ ہے. اور میرا سارا کچھ 2012 میں ڈکلیئرڈ تھا. میری ویب سائٹ کے اوپر یہ ساری میرے اثاثے ڈکلیئرڈ تھے. نواز شریف کی طرح نہیں, سب کچھ ڈکلیئرڈ تھا. اور پھر میرا یہ ایکسپلینیشن نہیں کہ جی مجھے وہاں کوئی عرب شہزادے نے مجھے کوئی گفٹ دے دیے پیسے, میری حلال کی کمائی تھی. تو میں ایاز صادق آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کسٹوڈین ہیں پارلیمنٹ کے, آپ کو ہونا چاہیے غیر جانبدار. پارلیمنٹ چلتی تب ہے جب سپیکر غیر جانبدار ہوتا ہے. جب سپیکر
जब स्पीकर का यह तासुर जाता है कि वो एक खानदान का, शरीफ खानदान का दरबारी है, तो पार्लियामेंट नहीं चल सकती। जब लोगों को अपोजिशन को एतमाद ही नहीं है स्पीकर के ऊपर कि वो इंसाफ करेगा, पार्लियामेंट नहीं चलती। स्पीकर की अभी तस्वीर आई है 3-4 दिन पहले, औरतों की पार्लियामेंटेरियंस, वुमेन्स पार्लियामेंटेरियंस की कॉन्फ्रेंस है, और स्पीकर मरियम नवाज को जिस तरह लेके जा रहे हैं हाथ जोड़ के, उनकी क्या, मुझे बताएं, मरियम नवाज को किस बेसिस के ऊपर उन्होंने चीफ गेस्ट बुलाया वहां? क्या कंट्रीब्यूशन है उनकी क्या दुनिया में अचीवमेंट है? उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट यह है कि सना बुचा प्रोग्राम में सारे पाकिस्तानियों को पता है कि उन्होंने गलत बयानी की कि हमारी कोई प्रॉपर्टी बाहर नहीं है। किस बेसिस पे आप लेके जा रहे हैं उसको? अगर ये स्पीकर का हाल है तो मुझे बताएं, मुझे जब कहते जी इमरान साहब आप पार्लियामेंट में नहीं जाते, ये पार्लियामेंट का हाल है। पार्लियामेंट के अंदर कौन सा, कोई भी दुनिया की पार्लियामेंट होती, जब नवाज शरीफ का पनामा में नाम आया था, पार्लियामेंट में चलना ही नहीं था जब तक वो जवाब ना देता, जैसे डेविड कैमरॉन ने जवाब दिया था। और मैं दूसरी चीज जो हमारे सामने आई, जो पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका काम था कि पनामा में नवाज शरीफ को पकड़ना, वो सारी इंस्टीट्यूशंस लगी हुई थी इमरान खान की सारी प्रॉपर्टीज देखना, सारे असासेट देखना, टैक्स की, यानी ढूंढ रही थी कोई चीज मिल जाए। जहांगीर तरीन के सारे खोले हुए चीजें कि जी किसी तरह कोई चीज मिल जाए, हम किसी तरह इनको पकड़ लें। ये एफबीआर से मैं पूछता हूं कि हमारा तो आपने सारा कुछ खोला, सब कुछ आपने निकाल लिया, मुझे ये बताएं कि यहां 8 अरब डॉलर, 800 अरब रुपया पाकिस्तानियों ने प्रॉपर्टी लिया 4 साल में दुबई में। आपने कोई इंक्वायरी की है उसके ऊपर? स्टेट डिपार्टमेंट, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है कि 10 अरब डॉलर सालाना मनी लॉन्ड्रिंग है पाकिस्तान से, जिसकी वजह से मुल्क तबाह हो रहा है। क्या एफबीआर ने उस पर कोई इन्वेस्टिगेट किया? क्या एफआईए ने किया? तो इमरान खान को, जिसने बाहर कमाई करके पैसा पाकिस्तान लेके आया है, उसकी सारी फाइल्स खोली हुई हैं, एक एक चीज निकाली हुई है इन्होंने। ये हैं पाकिस्तान के इदारे जिनका काम है पाकिस्तान को सर्व करना, वो एक खानदान को सर्व कर रहे हैं और हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। हम जो ऑपोजिशन करना चाहते हैं ब्लैकमेल कर रहे हैं मुंह बंद करने के लिए। मैं स्पीकर को मैं समझता हूं कि अगर स्पीकर में सेल्फ रिस्पेक्ट हो, उनका कोई जवाब नहीं रह गया, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई कि वो कौमी असेंबली का स्पीकर बने, उनको रिजाइन करना चाहिए। आप ये बता रहे हैं कि अभी इलेक्शन कमीशन में जो आपका फैसला आया है वो टेक्निकल ग्राउंड पे ऊपर आया है कि पहले सवाल को लेकर टेक्निकल ग्राउंड पे आया कि ये काबिल समात नहीं है। आपने इसके ऊपर वजीरों में इंतशाब भी कहा। क्या इस तरह का अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया तो इस तरह के अल्फाज आपसे होंगे? देखिए, मैं फिर से आपको कहता हूं कि हमने, अगर हमें कोई चीज इसमें से इतनी सी भी चीज होती ना कि मैंने गलत की होती, आज फारे हुए होते हम, आज मैं डिस्क्वालीफाई होता। और जो मैं सुप्रीम कोर्ट का कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, हम बार बार कहते हैं कि हम कबूल करेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो चीजें हो गई हैं सुप्रीम कोर्ट में सामने आ गई हैं, नवाज शरीफ का तो अगर वही चीजें सामने आ जाए, जवाज ही नहीं बनता पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहने के लिए। एक चीज मैं आपको बताता हूं जो सुप्रीम कोर्ट में आई, कि नवाज शरीफ ने कहा कि 25 साल से कतरी इनका बिजनेस पार्टनर है, 25 साल से। तो पोर्ट कासिम का 200 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया इन्होंने वो कतरी को, यानी अपने बिजनेस पार्टनर को, सिंगल टेंडर पे। इसी के ऊपर इनको डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए। ये तो उन्होंने खुद ही तस्लीम कर लिया है कि मेरा बिजनेस पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर को आप 200 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, बिडिंग नहीं करवाई, सिंगल बिड के ऊपर। ये करप्शन ही तो और क्या है जी। देखें जी, ये सारों में एक ही जो लाइन जा रही है ना, जो कड़ी जा रही है डॉन लीक्स में, जो ये मेमो गेट में, और ये जो हुसैन हक्कानी की चीजें आई हैं, उस सब में एक ही चीज जा रही है
کہ سویلین گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم تو دہشت گردی بھی ختم کرنا چاہتے ہیں, دوستی بھی کرنا چاہتے ہیں ہندوستان سے, لیکن جو فوج ہے یہ نہیں ہمیں کرنے دیتی, یہ کڑی ہے بیچ میں. میں اس کے اوپر صرف ایک کامنٹ کرتا ہوں کہ جب تک ایک ملک کے سربراہ کا, اس کا پیسہ, اس کی انویسٹمنٹ, اس کی پراپرٹیز, اس کی بزنسز, جب تک وہ پاکستان میں نہ ہو, اس کو اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے ملک کا سربراہ بننے کے لیے. کیونکہ اگر آپ کی پراپرٹیز باہر پڑی ہیں, آپ پریشر ہی برداشت کر سکتے ہیں, جو جب چاہیں آپ کو منی لانڈرنگ میں پکڑ سکتے ہیں. جیسے کرنل گدافی یا حسنی مبارک یا بین علی جو تھا تونیزیا کا, یہ ان کی پراپرٹیز باہر پڑی تھی, ان کے بھی اربوں ڈالر باہر پڑے تھے. جس دن فیصلہ ہوا کہ یہ ہمارے حکومتوں کے اگینسٹ گئے ہیں تو ساروں کی پراپرٹیز سیز ہو گئی تھی. اس لیے یہ پریشر نہیں برداشت کر سکتے. یہ جو لائن ہے کہ جناب گورنمنٹ ایک طرف ہے, سیولین اور فوج ایک طرف ہے, یہ ایک تو پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے, پاکستان کی فوج کو نقصان پہنچانا, ملک کو نقصان پہنچانا ہے. اور اگر سیولین گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے, اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ فوج لائن پہ نہیں ہے, تو وہ سٹینڈ لے اور پبلکلی کہے, بولے. کیوں نہیں ان میں جرت کہنے کے لیے؟ اردوغان اور فوج کے اندر جب تعلقات ٹھیک نہیں تھے تو اردوغان عوام کے پاس گیا, وہ امریکہ کے پاس یا ہندوستان کے پاس روتا نہیں گیا, عوام کے پاس گیا, مینڈیٹ لے کے آیا اور اس نے اپنا مینیفیسٹو امپلیمنٹ کیا. تو یہ یہاں ایک تضاد ہے, ایک منافقت ہوتی ہے کہ پبلک میں کہتے ہیں ہم ایک ہی پیج پہ ہیں, اور اندر سے پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف فوج جا رہی ہے, فوج کے, اور تضاد دوسری سیولین گورنمنٹ کی اور پالیسی ہے. جی اگر ان کے خلاف ڈیسیجن آیا تو شاید ارلی الیکشن کروا دیں, تو کیا آپ کی پارٹی ارلی الیکشن کے لیے تیار ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم تو تیار ہیں, اور دوسرا پارٹی جو بھی حکومت کرے گی, جلدی الیکشن ہو, دیر کے الیکشن ہو, ہر چیز کے لیے تیار بیٹھے ہیں. یہ وہ 2013 نہیں جب ہماری تیاری نہیں تھی, یہ اب وہ پارٹی نہیں جو 2013 میں تھی. ابھی نئے پارٹی میں لوگ آئے تھے, پارٹی الیکشن ہوا تھا اور ایک دم تیاری کے بغیر الیکشن میں چلے گئے. ابھی تیار ہیں ہم, جب یہ فیصلہ کریں ہم تیار ہیں الیکشن کے لیے. انتخابات ضروری ہیں, ایک تو یہ بتائیے گا آپ کا کب ارادہ ہے انٹر پارٹی الیکشن کا, اور دوسرا ایک سوال ہے, وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں کہ وہ رفیع کا گانا گاتے رہے ہیں, بہارو پھول برساؤ میرا محبوب, 10 سال پہلے, تو وہ کرکٹ بھی کھیلتے رہے ہیں آپ کے ساتھ. آپ سمجھتے ہیں وہ سریلے ہیں؟ لیکن میں نے نواز شریف کے گانے تو نہیں سنے, لیکن کرکٹ کھیلتے میں نے دیکھا تھا, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب تک اپنا امپائر نہیں کھڑا ہوتا تھا بیٹنگ نہیں کرتے تھے, اور کئی دفعہ آؤٹ ہوتے تھے, امپائر کہتا تھا لو بال, پھر سے باری دے دیتا تھا. جی دیکھیں جی, میں آپ کو الیکشن کمیشن کے اوپر واضح کر دوں, الیکشن کمیشن جدھر کام ٹھیک نہیں کرے گی, میرا کام ہے اس کی تنقید کرنا. 40 فائنڈنگز ہیں جوڈیشل کمیشن کی, اتنی طویل انہوں نے انویسٹیگیشن کے بعد 40 فائنڈنگز دی. میں یہ ابھی بھی الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 40 فائنڈنگز کے اوپر